کی شب ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر معراج، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج، آپ نے یہ الفاظ ضرور سنے ہوں گے۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت خاص معجزہ ہے۔ حضور اکرم فخر بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں بہت لمبی سیر کر کے واپس بھی آئے، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی ساعت۔ اس واقعے کے حوالے سے کچھ نشستوں میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو تو ہم اس میں 5 باتیں کرتے ہیں۔ کس نے حرکت دی، کس کو حرکت دی، کب دی، کہاں سے کہاں تک، اور کیوں۔ ڈبلیوز میں بھی آپ یہ کہتے ہیں نا انگلش میں نے وہی آپ کو اردو میں بتا دیا۔ یہ واقعہ اس ایک آیت میں بیان ہوا، سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام الاسراء۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ 5 باتیں، کس نے حرکت دی، سبحان الذی اسریٰ، کس کو حرکت دی، بعبدہ، کب دی، لیلاً، کہاں سے، من المسجد الحرام، کہاں تک، الی المسجد الاقصی، اس کی تعریف بیان کی، الذی بارکنا حولہ، کیوں دی، لنریہ من آیاتنا۔ واضح رہے کہ ایک مومن مسلم اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا، وہ تو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن سائنس، مطالعہ کائنات، لاز آف نیچر کے متوالے بھی یہاں اپنی ہمتیں سامنے نہیں لا پاتے، ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا، اور اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے، قدرت والا ہے۔ قدرت کے معنی سب کچھ کر سکنا۔ لفظ سبحان اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، صفت ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم تفسیروں میں جائیں تو سبح یسبح، یعنی ہر قسم کی کمزوری، یعنی نقص، معذوری، مجبوری، ایسا کوئی تصور بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس حوالے سے یہ بھی بات سن لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں کہ میں گیا، اللہ تعالیٰ دعویٰ فرما رہا ہے کہ وہ لے گیا۔ سوال یہ آئے گا کہ وہ اللہ لے جا سکتا ہے؟ کون مومن ہوگا جسے شبہ ہوگا؟ سبحان کا لفظ
ہر بات کا جواب دے رہا ہے۔ اس بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ باب تفعیل کے مصدر کا علم ہے، اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے عیوب، نقائص، کمزوریوں سے پاک ہونے کا بیان۔ وہ اللہ لے گیا، اس کی شان کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہے پر، جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے، کر سکتا ہے۔ میں یہاں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج کبھی کبھی شبہ جو آ جاتا ہے ذہنوں میں، یا ہماری سوچ یا خیالات بکھر جاتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، دین کی نہیں۔ کہیں ہمارے علم میں یا فہم میں نقص آ جاتا ہے۔ فہم سمجھ کو کہتے ہیں، آپ وزڈم کہہ لیجئے، علم نالج کو کہتے ہیں، سائنس کہہ لیجئے۔ علم زیادہ ہو، فہم کم ہو، اعتراض، اختلاف، یہی کنفیوژن آئے گا۔ علم کم ہو، سمجھ زیادہ ہو، فہم زیادہ ہو، تو جب تک ان میں توازن نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا، مسئلہ دیکھیں نا، ایک بچے کی آبزرویشن پہ آپ توجہ دیا کیجئے۔ کسی کا سوال جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے پر، بلکہ ہم تو سیکھتے ہی سوالوں سے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ علم نہیں ہے مگر سمجھ ہے، تو وہ بات کو کس انداز میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی علم بہت ہوتا ہے، فہم کم، کبھی فہم زیادہ، علم کم۔ عام لوگ اعتراض فوراً کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی مدت، پانی کی موومنٹ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ہوگی، کنڈی کی حرکت جو چل رہی ہے زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، بستر کی گرمی بہت دیر تک نہیں رہ سکتی۔ اتنی سی دیر میں یہ واقعہ ہو بھی گیا کہ وضو کا پانی چل رہا ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، اور بستر میں گرمی موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف بھی لے گئے، مسجد اقصیٰ بھی گئے، وہاں سے آگے آسمانوں پر گئے، اور سیر کر کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ واقعات کی تفصیل سناتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن اس واقعے کے ہونے میں ٹائم نہیں لگا۔ اعتراض کیوں ہو رہے ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں ہے، دوسری جو وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہم اس کو قبول کر پا رہے، جو عام ذہن کہ جی یہ بہت زیادہ تفصیل ہے واقعے کی اور وقت بہت مختصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھ پا رہے، اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ کہیں فرق انسانی ذہنوں میں ہے، نہ نبی کی شان میں کوئی کمی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، کتنی شان دی ہے اس نے اپنے حبیب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو ظاہری حسن بہت عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر شرف ہم کلامی، ان سے کلام فرمایا، اس لیے ان کو شرف عطا کیا۔ کسی کو کوئی عزت، کسی کو کوئی نعمت عطا کی، مگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں پر بھی مختلف قسم کی آراء سامنے آتی ہیں۔ پھر سائنس کے حوالے سے بھی تو میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے ذہن سے جو اس طرح کے کنفیوژن یا اختلافات یا آپ کے ہاں انتشار جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرمائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو سمجھیں اور اس سے بہت کچھ سیکھیں۔ اعلان نبوت میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب ان کی دنیاوی ظاہری طور پر عمر شریف 40 برس کی ہوئی، اس وقت فرمایا وہ نبی کب سے ہیں؟ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ کب، جب، تب یہ لفظ بھی نہیں بنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ساری کائنات سے پہلے وہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، اور اعلان نبوت جب ظاہری عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو فرمایا۔ 10 برس مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد مصائب، آلام، تکالیف، ایسے لرزا دینے والے واقعات سے پر کہ انسان حیران رہ جائے کہ وہی مکہ والے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی شرم و حیا کی باتیں کرتے ہوئے انہیں فخر ہوتا تھا کہ ہم میں ایک ایسی ہستی بھی موجود، انہی لوگوں نے اعلان نبوت ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مظالم کی انتہا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، اسلام کی خاتون اول، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی ہستی، وصال فرما گئیں۔ پیارے چچا ابو طالب جو ظاہری طور پر بڑا سہارا تھے، وہ بھی پردہ کر گئے۔ اس سال کا نام ہی عام الحزن، عام سال کو کہتے ہیں عربی میں، حزن غم کو، غم کا سال۔ یہ دو ہستیاں گئی تھیں، اس سال کا نام ہی غم کا سال ہو گیا۔ ادھر مکے والوں کے مصائب، مکے والوں کی شدتیں، تشدد، دہشت گردی کا شکار تو سب سے پہلے اسلام ہوا ہے۔ جتنی دہشت گردی اسلام اور مسلمانوں پر ہوئی ہے، شاید تاریخ میں کسی اور پر آپ کو اس طرح نظر نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے کیا کیا، وہ بھی ایک واقعات۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، لگ بھگ قریب کی روایتوں کے مطابق رجب شریف کا مہینہ 27ویں شب، اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ 26 تاریخ کی شام کے بعد 27ویں شب شروع ہو گئی، دن صبح پو پھٹنے سے شمار ہوتا ہے، وہ 27ویں شب تھی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے قریب حتیم، کعبے کا وہ حصہ جس پر عمارت یعنی چھت نہیں ہے، وہاں آرام فرما تھے۔ ایک روایت کے مطابق اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ وہ بھی قریب تھے، اگر وہ کہا جائے کہ دور کوئی جگہ، وہ بھی قریب ان کے گھر میں آرام فرما تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، 70,000 فرشتہ ساتھ لائے، براق ساتھ لائے، اور آ کر اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور اللہ کا پیغام ان ربک لیشتاق الیک، کہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، آپ کو چاہتا ہے۔ میں واقعات کی تفصیل میں شاید پوری طرح نہ جا سکوں، جزوی طور پر کچھ باتیں کرتا چلوں گا۔ یہ واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا ہے، احادیث میں موجود ہے، پوری طویل حدیث بھی ہے، اور اس کے علاوہ الگ الگ ارشادات میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے، شاعر کو ترجمانی کرنی پڑی، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ طور اور معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، بڑی شان والے رسول ہے، بہت درجہ ہے، بڑا مرتبہ ہے۔
گھر سے نکلتے ہیں، سفر کر کے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ توجہ چاہوں گا تمام ناظرین سامعین کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں فرمایا مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، صرف یہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس جواب میں ہی یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں دیکھنے میں آ نہیں سکتا، میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، ایسا نہیں فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ تم نہیں دیکھ سکتے، کیوں کہ مظہر صفت ہو اور یہ ذات کا سوال ہے۔ مجھے وہی دیکھے گا جو مظہر ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنائی تھے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی تھی، جواب ملا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ کی طرف نظر کرو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے۔ توجہ، استقرار پہاڑ، استقرار جبل، جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے، پاسبل ہے۔ پتہ چلا اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے۔ اب یہ رؤیت کیا ہے، ادراک کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل پہلے عرض کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے